بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بلیسنگ بلاگ میں سب سامعین کرام کو خوش آمدید کرتے ہیں۔ سامعین کرام، بات آج کل چل رہی ہے، بڑی گرما گرم خبر ہے کہ میرا جسم میری مرضی۔ یہ مسلمانوں کا دیش ہے اور اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے۔ شکر ہے اللہ کی ذات کا کہ ہم اس ملک میں رہ رہے ہیں اور اللہ کی ذات نے ہمیں مسلمانوں کے گھر میں پیدا کیا۔ میرا نہیں خیال کہ اس مارچ میں کوئی ایک بھی مسلمانوں کی کسی مسلمان کی بہن، بیٹی یا بیوی ہو۔ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے اور اسلام نے جس حد تک عورت کو مقام دیا ہے، آج تک کوئی ایسا دین نہ ہی آیا ہے اور نہ ہی آئے گا جو اتنا زیادہ مقام عورت کو دے سکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عورت کی اہمیت بتائی ہے اسلام کے اندر، نہ ہی اسلام سے پہلے کسی نے عورت کو اتنی اہمیت دی ہے اور نہ ہی اسلام کے ہوتے ہوئے کوئی دے سکتا ہے اس سے زیادہ اہمیت۔ تو دوستوں، یہ جو مارچ چلا ہے اسلام آباد میں، میرا جسم میری مرضی، ایک بات ذہن نشین کر لیں کہ قابیل نے حابیل کو قتل کیا تو قیامت تک جتنے بھی قتل ہوں گے ان سب کا گناہ قابیل کے سر بھی جائے گا۔ جو بھی عورت اس میں شامل ہے، جو بھی عورتیں، جہاں کی بھی عورتیں شامل ہیں، ان کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ قیامت تک اس کی وجہ سے جتنے گناہ ہوں گے ان کی سزا انہیں بھی ملے گی اور ان کے کھاتے میں گناہ جمع ہوتے ہی رہیں گے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو نیکی کے کام میں دوسروں کو ترغیب دے گا تو اس کا اجر اسے بھی ملے گا، اور جو برائی کے کاموں میں دوسروں کو مدعو کرے گا، بلائے گا، کہے گا، ترغیب دے گا تو اس کا گناہ قیامت تک، چاہے وہ زندہ رہے یا فوت ہو جائے، قیامت تک اسے بھی ملتا رہے گا۔ میرا نہیں خیال کہ اس مارچ میں کوئی مسلمان اور کسی کی بہن، بیٹی یا بیوی ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن ایک عورت کو جب جہنم میں لے جانے کا حکم ہوگا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو وہ اللہ تعالیٰ سے گزارش کرے گی کہ میری بھی ایک بات سنی جائے، مجھے بھی اجازت دی جائے کہ میں بھی کچھ کہہ سکوں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ کہو کیا کہنا چاہتی ہو؟ تو وہ کہے گی کہ میں کسی کی بیٹی تھی۔ میرے والد سے پوچھا جائے کہ میں نے جو کچھ دنیا میں کیا اسلام سے ہٹ کے، وہ میرا والد بھی اس کا ذمہ دار ہے، اس کو بھی سزا دی جائے۔ دوسرا وہ کہے کہ میرا بھائی بھی تھا، وہ تو غیرت مند تھا یا جیسا بھی تھا، اس نے مجھے غلط کام سے کیوں نہیں روکا۔ میرا خامد تھا، اس نے مجھے غلط کام سے کیوں نہیں روکا۔ میری اولاد میں بیٹا تھا، اس نے مجھے غلط کام سے کیوں نہیں روکا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ ان چاروں کو جہنم میں ڈال دو، کیونکہ میں نے اس کا والد بھی بنایا تھا، اس کا خامد بھی، اس کا بھائی بھی، اس کا بیٹا بھی۔ انہوں نے، چلو اسے تو نہیں عقل تھی اس عورت کو، تو انہوں نے کیوں نہیں اسے روکا کہ غلط کام سے باز آ جاؤ۔ اس لیے میری گزارش ہے کہ اس مارچ میں اگر کوئی مسلمان عورت تھی تو اسے توبہ کرنی چاہیے اور اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھنا چاہیے کہ میں ایک اسلامی معاشرے کی عزت ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔